اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے؟ اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے؟ اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس مقدس مہینے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی؟ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذابات بیان فرمائے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ اس کو ماہ صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کی جزا عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ماہ مواسات، مواسات کا معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے۔ ماہ وسعت رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ وسعت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا،
ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمان میں صبح و صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ نیز جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت سے کہتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارا دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا اور آپ نمازوں میں کثرت کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارا دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پیارا دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟
پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے متعلق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔